میں تے ہونڈا ہی لیساں۔ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات میں یہ جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یا آپ کے پاس بھی ہونڈا کی موٹر سائیکل یا کار ضرور ہوگی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر کی اس آٹو موبائل کمپنی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ کہانی ہے ایک لوہار سائیکل مکینک کے بیٹے کی، جسے تعلیم کی بجائے مشینوں میں زیادہ دلچسپی تھی اور جو اپنے والد کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اسکول انتظامیہ نے حکم دیا کہ تمام بچے اپنے رزلٹ کارڈ پر خاندانی مہر لگوا کر لائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ والدین نے رزلٹ دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ اس جگاڑو بچے نے سائیکل کے ربڑ کے پیڈل کو تراش کر مہر بنا لی اور اسکول والوں کو رزلٹ دکھا دیا۔ بعد ازاں یہی خدمات دیگر بچوں کو بھی فراہم کی، لیکن پکڑا گیا۔ اسے تعلیم میں دلچسپی تو تھی نہیں، کتابوں کی بجائے مشینیں اور کاریں اچھی لگتی تھیں۔ بچپن میں گاؤں میں آنے والی پہلی کار کے پیٹرول کی خوشبو دماغ میں رچ بس گئی تھی اور وہ بھی ایک دن ویسی ہی کار بنانا چاہتا تھا۔ 1922 میں اس 15 سالہ لڑکے نے اپنا اسکول، والد کی سائیکلوں کی دکان اور گاؤں چھوڑا اور ٹوکیو چلا گیا، جہاں اسے ایک موٹر گیراج میں کام مل گیا۔ اس کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا، جس نے آگے چل کر ہونڈا موٹر کمپنی قائم کی۔ 6 سال ٹوکیو کے گیراج میں بطور کار مکینک کام کرنے کے بعد 1928 میں 22 سالہ سوئچیرو ہونڈا نے اپنا آٹو ریپیئرنگ کا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا اور 1937 تک ٹوکائی سیکائی کے نام سے ایک کمپنی قائم کر لی، جو ٹویوٹا موٹرز اور ایک جاپانی ایئر کرافٹ کمپنی کے لیے پسٹن رنگز بناتی تھی۔ تاہم 1944 میں جب دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی، سوئچیرو ہونڈا کی کمپنی کا ایک پلانٹ امریکی طیاروں کی بمباری سے تباہ ہو گیا۔ دوسرا پلانٹ 1945 میں زلزلے کی نظر ہو گیا اور کمپنی کی باقیات ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں بیچ دی گئیں۔ 1946 میں سوئچیرو ہونڈا کو جاپانی امپیریل آرمی کا چھوڑا ہوا ایک جنریٹر ملا، جس نے اسے موٹر سائیکل انجن ڈیزائن کرنے کے لیے ایک اچھوتا آئیڈیا دے دیا۔ اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئچیرو نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 سپٹمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہماماتسو میں ہونڈا موٹرز کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر ہی پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی۔ 1949 میں ہونڈا نے 2-98 سی سی ٹائپ ڈی موٹر سائیکل متعارف کروائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا، جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کے ابتدائی دنوں کے ماڈلز کو آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ 1949 میں مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی ساوا نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو کمپنی کے مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکلز نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارلے ڈیوڈسن اور ٹرامف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں نوجوانی کے شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے ٹی ٹی ریس ہیڈ کوارٹرز کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی، جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی، جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کرائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق ایک سائیکل مکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج $193 ارب کے مجموعی اثاثوں، $130 ارب کی سالانہ سیلز، $8.5 ارب کے سالانہ منافع اور تقریباً $45 ارب کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی، تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا۔ تاہم 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہونڈا کی مسابقتی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے مشاورت لی جاتی رہی۔ مسٹر ہونڈا نوجوانی سے ہی ریسنگ کاروں کے شوقین تھے۔ دونوں میاں بیوی کے پاس نجی پائلٹ کے لائسنس بھی تھے اور وہ 77 سال کی عمر میں بھی اسکیئنگ، پیرا گلائیڈنگ اور کار ریسنگ کرتے تھے۔
1936 میں جوان سال مسٹر ہونڈا نے اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی پہلی کار ریس میں حصہ لیا تھا، جس میں حادثہ پیش آنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور 5 اگست 1991 کو جب جگر فیل ہونے سے 84 سالہ مسٹر ہونڈا کا انتقال ہوا تو مشہور زمانہ ہنگیرین کار ریس کے انعقاد میں محض چند دن باقی رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست تاکیو فیوجیساوا کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ہونڈا کمپنی میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔ تاہم والد کے ریسنگ کاروں کے شوق کو دیکھ کر ان کے بیٹے ہیروتوشی ہونڈا نے 1973 میں موگن موٹر سپورٹس کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی قائم کر دی۔ 1980 میں پیپل میگزین نے مسٹر ہونڈا کو سال کے دلچسپ ترین آدمیوں کی فہرست میں جگہ دی اور انہیں جاپان کا ہنری فورڈ قرار دیا۔ 1982 میں امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرز نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کے اعتراف میں سوئچیرو ہونڈا میڈل کا آغاز کیا، جو ہر سال پبلک اور پرسنل ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہترین خدمات سر انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے۔ 1989 میں امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں بین الاقوامی آٹوموٹیو ہال آف فیم میں مسٹر ہونڈا کا نام بھی شامل کیا گیا۔